پیر مشرف احمد شاہ خلیفہ شاہ محمد شیخ اللہ علیہ عیدگاہ سے گزر رہے تھے، سامنے پہلے دور تک جھگیاں تھیں، یہاں تو ترازو وغیرہ لوہے کا سامان بکتا تھا۔ اللہ کو بندر روڈ سے نماز پڑھنے آرام باغ مسجد یا بیمن مسجد جا رہے تھے، میرے والد صاحب کے ساتھ تھے، چلتے چلتے مین بندر روڈ پہ رک گئے، کہنے لگے ابھی حاضر ہوا ابھی حاضر ہوا۔ یہ کہہ کر گلی میں آئے، پوچھا یہیں کہیں مزار ہے؟ کہاں؟ آگے جا کے نیچے ایک مزار ہے، قدیم مزار ہے، یہاں آئے سلام کیا، حضور عالم شاہ بخاری دربار میں حاضر ہوئے۔ جب گھر میں واپس پہنچے تو بہت ادب سے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، بندر روڈ پہ جاتے جاتے آپ نے اچانک کہا ابھی حاضر ہوا، تو فرمانے لگے میں تو جا رہا تھا، آواز آئی بیٹا ایسے ہی چلے جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ جس سے کان دے وہ ان کی بات سنتا ہے۔ حقیقت یہ کہ ہم مردہ ہیں یہ زندہ ہے، ہم مردہ ہیں یہ زندہ ہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں یہ جاگے ہوئے ہیں، یہ امتحان پاس کیے ہوئے، یہ تو حضور غوث الاعظم کے شہزادے ہیں۔ بغداد کا دروازہ ہے عالم شاہ بخاری کا دروازہ، جسے بغداد کا ویزا چاہیے پہلے یہاں درخواست ہے، جسے مدینہ طیبہ کا ویزا چاہیے حضور عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہم درخواست ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم تو اندھے ہیں، قاتل شاہ تو آنکھوں والے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو نہیں پہچانتے عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، لیکن قاتل شاہ تو عالم تھے، عالم تھے۔ اس بابا اسماعیل تو جانتے تھے کہ کس کے پہلو میں رہیں گے تو جنت کی ہوا لگتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ عبدالرحمان بابا تو پہچانتے تھے۔ ویسے تو مجذوب ہونا اور بات ہے، لیکن مجذوب خود کچھ نہیں ہوتا، جاذب وہ ہوتا ہے تو یہ مجذوب ہوتا ہے۔ جب اس کٹپتلی کی ساری ڈوریاں وہ ہاتھ میں لے لیتا ہے تو کوئی مجذوب بنتا ہے۔ جب ساری ڈوریاں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے کہ جو کام لینا چاہتا ہے وہ لیتا ہے۔ یہ مجذوب پہچانتے ہیں عالم شاہ بخاری کا دربار کیا دربار ہے، حضرت عادل شاہ پہچانتے ہیں عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار کیا دربار ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، مزار قرآن والے عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے، اللہ ولی، اللہ ولی، اللہ کے ولی ہیں، اللہ نہیں ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن ولی کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اگر آپ اپنی نسبت سے سوچتے رہیں گے میرے پیر نے ایسا کیسے کر لیا، میرے جیسا آدمی ایسا کیسے کر سکتا ہے، تو بزرگوں کو نہ پہچان سکیں گے۔ اس کو اس کی نسبت سے پہچانو جس کا وہ دوست ہے۔ ولی اللہ اللہ کا دوست ہے، تو جب اس سم سے غور کرو گے کہ جو اللہ کا ولی ہے یہ کر سکتا ہے کہ نہیں، تو عقل مان جائے گی جب اللہ کا دوست ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، جب اللہ کا دوست ہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارتیں ہیں جب وہ دنیا میں حیات ہیں، جب آخرت میں حیات ہیں۔ ذالک هو الفوز لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے، جس کو عزت دے دی۔ یہ دنیا کی عزت نہیں ہے، یہ دنیا کے سودے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو سیٹھوں کو مرید نہیں کرنا چاہیے۔ سیٹھوں کا پیر بڑی مشکل میں رہتا ہے، اگر شیئر کے ریٹ بڑھ گئے پیر کا درجہ بڑا نظر آتا ہے، دام گر گئے تو پیر چھوٹا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نصیحت کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں آؤ دنیا کی ضرورت لے کر، آؤ دنیا کی ضرورت لے کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آگ دکھائی، کوہ طور پہ پھول نہ دکھائے، اپنے پیارے رسول کو موسیٰ کلیم اللہ کو کلام کرنا چاہا تو آگ کیوں دکھائی، پھول کے ہاتھ کیوں نہیں دکھائے، چاند نہیں دکھایا، چاند دکھاتا نہیں جاتے، سورج دکھا دیتا نہیں جاتے، پھول دکھا دیتا نہیں جاتے۔ بیوی بیمار تھی، پانی کی ضرورت تھی، گرم پانی کی ضرورت تھی، آگ کی ضرورت تھی، تو اللہ نے آگ دکھائی، آئے ضرورت کے راستے سے پہنچاؤں محبت کے راستے پر، آئے اپنی ضرورت لے کر لیکن اپنے کلام کی نعمت سے نوازوں۔ تو لوگوں آؤ مزاروں پہ اپنی مرادیں لے کر، دنیا کی ضرورتیں لے کر، لیکن دوستو آؤ ضرورت لے کے جاؤ تو محبت لے کر، اللہ اس کے رسول کی محبت لے کر۔ اگر نماز اب تک نہیں پڑھی تو اب جب اللہ کے ولی کے دربار میں آ گئے تو انہوں نے زندگی اپنی اللہ کے حضور سجدہ ریزی میں گزاری ہے، نوافل کی کثرت کی ہے، کچھ مننے سے منوائے، کچھ پہلے مانو اس کی تو وہ مانتا ہے، سنتا سب کی ہے مانتا سب کی نہیں ہے، مانتا اس کی ہے جو اس کی مانتا ہے، جو اس کی بات مانتا ہے۔ اور دوستو ہر چیز کا ہوش ہو، ہر چیز کا ہوش ہو، اور سچ بتانے کا ہوش نہ ہو۔ دیکھو کتنے مخلوق تمہاری خاطر، لنگر تم نے کھایا نا، لنگر کھایا، لنگر تقسیم ہوا، کل بھی ہوگا، لنگر میں گوشت بھی ہوگا، بچیاں ذبح ہوئی، گائے ذبح ہوئی، گائے کو گرایا، گھٹنے ٹیک دیے، گردن موڑی اور تیز
چھری چلانے لگے، اس کی کاجل لگی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آنکھیں سرخ ہو کے ابلنے لگی، وہ تم سے پوچھے میری گردن کیوں کاٹ رہے ہو تو تم کیا کہو گے؟ یہی کہو گے کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی ناجائز کام تو نہیں کر رہے، اللہ نے تم کو ہماری رضا بنایا ہے اس لیے گردن کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ پلٹ کے کہہ دے میرے لیے حکم آئے تو گردن کاٹ دو، تمہارے لیے حکم آتا ہے تو گردن جھکاتے بھی نہیں ہو، تمہارے لیے حکم آئے تو گردن جھکاتے بھی نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو شیطان کبھی تمہیں کوئی ایسی اچھائی دکھاتا ہے کہ چھوٹی اچھائی دکھا کر بڑی اچھائی سے روک لیتا ہے۔ یہ جو نشہ کرنے والے ہیں ان کے دلوں کا ایسا نرم کر دیا، ایسی محبت بھر دی ایک دوسرے سے جانے ساتھ، اللہ اکبر پیسے آ جائیں تو کہیں تم فکر نہ کرو، آج کی گڑیا کے پیسے میں دیتا ہوں، آج کے پیسے میں دیتا ہوں، اگر 2-4 روپے بھی مل جائیں ہوٹل چائے لینے جائیں، ایک پیالی چائے دے دو، وہ پیالی میں دے تو نشہ کرنے والا کہتا ہے نہیں پیالی میں مت دو، تھیلی میں دے دو، کیوں تھیلی میں میرا ایک دوست بیٹھا ہے اس کو بھی چائے پلاؤں گا۔ ایک پیالی چائے تھیلی میں لے کر آتا ہے اور فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے دوسرے نشے والے کو پلاتا ہے، پہلے تم پی لو، وہ کہتا نہیں تم پہلے، تم پہلے، نہیں بھائی تم پہلے، اتنی چالی ساری اتنی محبت، لیکن اصل میں شیطان نے تمہیں محبت میں اغوا کر دیا ہے، تم بہت ظالم ہو، خود کو بھی جلا رہے ہو، دوست کو بھی جلا رہے ہو، ماں باپ کو بھی تم کر دے کر آئے ہو، بیوی بچوں کو بھی ستا کر آئے ہو۔ لوٹو اپنی طرف لوٹو، اپنی طرف لوٹو، ماں باپ کی طرف لوٹو، بیوی بچوں کی طرف لوٹو۔ ارے بیوی بچوں کو چھوڑ کر صوفی بننا نہیں چاہیے، ایک بیوی سے نہیں نبھا سکتے تو مخلوق سے کیا نبھاؤ گے؟ ایک بیوی سے نہیں نبھا سکتے تو مخلوق سے کیا نبھاؤ گے؟ 2 بچوں کو نہیں پال سکتے تو مدرسے کیا چلاؤ گے؟ ان اللہ کے بندوں نے تو لاکھوں کو پالا ہے، ان کے تو لنگر سے لاکھوں پلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں دربار میں آ کر لنگر کھا کر یہ سبق حاصل کرو کہ دیکھو وہ پردہ فرما کر بھی لاکھوں کو کھلا رہے ہیں اور میں زندہ رہ کر 2 بچوں کو نہیں کھلا سکتا، محنت نہیں کر سکتا۔ اور یقین مانگیے اگر کوئی نشے سے توبہ کرے تو جیسے گلاب چہرے رات ہوتے ہم نے دیکھے ہیں، رات چہروں کو شاداب ہوتا بھی دیکھا ہے، شاداب ہوتا بھی دیکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے، جیسے ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے، لوگ تقریر ٹیپ کر لیتے ہیں اور گواہی میں لے آتے ہیں، اس ویڈیو سے فائدہ بھی ہے۔ جب سے یہ ویڈیو کیمرہ چلا ہے شادی کے بعد وہ جھگڑے نہیں ہوتے، ایک اعتراض ختم ہو گیا۔ پہلے شادی ہوتی تھی 2-3 مہینے میں جھگڑا ہوا تو عدالت میں مقدمہ قائم ہوتا تھا، دولہا کہتا تھا میں نہیں تھا، میں تو نہیں تھا، میں تو شادی میری شادی میں نہیں تھا، یہ دستخط تمہارے یہ کسی اور نے کر دیے ہیں۔ اب یہ ویڈیو دکھا دیتے ہیں، آپ ہی ہنس رہے تھے، آپ بھی مسکرا رہے تھے۔ اسی طرح ویڈیو میں اگر کوئی جذباتی بات نکل گئی تو اس نے نقصان بھی پہنچا دیا۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، تقریر کو محفوظ کر دیتی ہے، اب محفوظ کرے فائدہ ہو جائے گا، بعد میں سن لیجیے گا، یاد کر لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا۔ سورہ مائدہ 7واں پارہ 90 نمبر کی آیت ہے، ایک آیت ایک مرتبہ پڑھو۔ جو نشہ کرتا ہو اس کا گھر والا، اس کا دوست جو نشہ اور جوا چھڑوانا چاہے، جب وہ مریض ہو جائے تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ یہ آیت پڑھو، جس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو